آغاز میں خبر یہ ہے کہ مارکہ حق میں تاریخی فتح ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا اور پرچم کشائی کی تقریبات وفاقی صوبائی دارالحکومت میں منعقد کی جائے گی۔ ملک بھر میں یادگار شہداء پر پھول رکھے جائیں گے۔ یوم تشکر کی نمایاں تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ وزیراعظم تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ مارکہ حق میں تاریخی فتح ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ پرچم کشائی کی تقریبات وفاقی صوبائی دارالحکومت میں منعقد کی جائے گی۔ دوسری جانب حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس کا فیصلہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے سستا، نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 68 پیسے جبکہ نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے فی لیٹر کیا گیا ہے۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے قرار رہے گی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے سستا، نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 68 پیسے سستا ہوا، نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے دشمن کے 5 نہیں 6 طیارے مارے ہیں۔ رافیل گرنے کو مودی قیامت تک یاد رکھے گا۔ 10 مئی کو ایک ہی گونج اٹھی کہ پاکستان نے جنگ اپنی مہارت سے جیتی ہے۔ شاہینوں نے 10 مئی کو نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا۔ دشمن کے گھمنڈ کو اپنی بہادری سے خاک میں ملایا۔ شاہینوں نے پاکستان کے جھنڈے کو بلند کیا۔ بھارت کا جنگی جنون کا بخار اتر چکا۔ اب امن کی بات کرو۔ کامرا ایئر بیس پر شاہینوں سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے میں بھارت کا بڑا کردار ہے۔ جنگ میں صبر، تحمل اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے۔ پوری دنیا میں ایک ہی گونج اٹھی کہ یہ جنگ پاکستان نے اپنی تکنیکی مہارت جو کہ بہت زیادہ ہوم گرون ہے، اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو آپ نے مہارت حاصل کی۔ مجھے ایئر چیف بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ بھی اچیو کیا، یہ بھی اچیو کیا۔ 10 مئی کی شام کو آپ نے اس نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا اور رہتی دنیا تک وہ کبھی اب اس طرح کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ گھنٹے سے بھی کم آپ نے اس کو شکست ماس دی اور پاکستان کا آپ نے جھنڈا وہاں تک بلند کیا۔ پوری دنیا اس جھنڈے کو آج احترام سے دیکھ رہی ہے۔ آپ نے بلوچستان میں جو ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی اس میں آپ کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہے اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ اب امن کی بات کرو تو اس کے لیے ہم تیار ہیں اور اس امن کے لیے جو لازمی شرائط ہیں وہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہیں، مگر میں دوبارہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق کے خود ارادیت کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق
ان کو دینا ہوگا۔ DGISPR کا بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں تیز اور یقینی جواب کا عزم۔ برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز سے گفتگو میں DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ہماری سرزمین سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارا جواب مؤثر ہوگا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ خطے میں تباہی کا باعث ہوگا۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم تشکر کے موقع پر پیغام یہ کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر یوم تشکر منا رہے ہیں۔ اس کامیابی پر پاکستان کے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ کامیابی صرف پاکستان کے افواج کے نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ پاکستان اپنی خود مختاری، جغرافیائی سالمیت اور قومی مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کے حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی کامیابی پر یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں چند گھنٹے لگے۔ جو طیارے بھارت کا غرور تھے اب راکھ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ ہمارے شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ معرکہ حق میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد حق خودارادیت کو کچلنا چاہتا ہے۔ انڈیا نے 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں نامعلوم اور بے شناخت قبریں سامنے آئی ہیں۔ بھارتی فوج کشمیریوں کو اغوا کر کے قتل کرتی ہے۔ تنازعات کی روک تھام اور پرامن تصفیہ ناگزیر ہے۔ UN میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل میں بریفنگ۔ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد حق خودارادیت کو کچلنا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑی کہتے ہیں کہ مسلح افواج نے بہادری سے ملکی سرحدوں کا دفاع کیا۔ معرکہ حق میں تاریخی فتح پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ عوام آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں۔ دن کے آغاز پر مسلح افواج اور ملک کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ ملک بھر میں پرچم کشائی کی تقریب، شہداء کی قبروں پر حاضری دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریبات ہوں گی۔ ہماری افواج پاکستان نے جس بہادری دلیری سے اس کا دفاع کیا، جمعے کو 16 تاریخ مئی کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ حق میں جو کامیابی عطا فرمائی، آپریشن بنیان المرصوص میں، یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں گے، سروں کو جھکائیں گے۔ جمعے کے اجتماعات کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے۔ جمعے کے اجتماعات میں ملک و قوم کے لیے، افواج پاکستان کے لیے دعا کی جائے گی۔ پرچم کشائی ہوگی مختلف مقامات میں پورے ملک کے اندر۔ جو یادگار شہداء ہیں ان پر پھول رکھے جائیں گے، حاضری دی جائے گی شہداء کی قبروں پر، مزار قائد پر، مزار اقبال پر گارڈز کی چینجنگ کی سیریمنیز بھی ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے کیا جائے گا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ منتخب ٹیرف پر لائنز پر زیرو ٹیرف دو طرفہ معاہدے کی تجویز تیار کر لی گئی ہے۔ حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ مزید تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔ پاک امریکہ دو طرفہ تجارت کے حوالے سے اہم پیش رفت، مخصوص ٹیرف لائنز پر زیرو ریٹڈ تجارتی معاہدے کی تجاویز تیار۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ منتخب ٹیرف لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ معاہدہ چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں تمام تجاویز تیار کر لی گئی ہیں جن کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ تجاویز کی منظوری کے بعد باقاعدہ طور پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا عمل بڑھا۔ کامیاب آپریشن بنیان مرصوص پر سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان کے علاقائی اور عالمی امن کے مکمل عزم کا اعادہ۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔